اگر یہ 5 صدقے نہ دیے جائیں تو قربانی قبول نہیں ہوگی، نماز قبول نہیں ہوگی، یہاں تک کہ تہجد کے سجدے بھی رد کر دیے جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہم ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں آج کے دور میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج کتنے ہی لوگ لاکھوں روپے کے جانور خرید رہے ہیں، قربانی کی تیاریاں کر رہے ہیں، نئے کپڑے خرید رہے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں معلوم کہ بعض اوقات انسان کی ایک چھوٹی سی غلطی اس کی بڑی بڑی عبادتوں کا نور ختم کر دیتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ذوالحج کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ تو وہ مہینہ ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا تھا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر بندہ اپنے نفس کو ذبح کرنا سیکھتا ہے، اپنے غرور کو مارتا ہے، اپنے دل کو صاف کرتا ہے اور اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ لیکن افسوس، آج کتنے ہی لوگ قربانی تو کرتے ہیں مگر اپنے اندر کے شیطان کو زندہ رکھتے ہیں۔ جانور کے گلے پر چھری چلتی ہے مگر دل کے اندر نفرت زندہ رہتی ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، آج کے بیان کو آخر تک ضرور سننا، کیونکہ آج میں آپ کو وہ 5 چیزیں بتانے جا رہی ہوں جن کا صدقہ دینا ذوالحج کے پہلے جمعے میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، صدقے کی بات آئی تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اور وہ واقعہ آپ لوگوں تک پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا صدقہ انسان کی زندگی بھر کی تقدیر بدل دیتا ہے، اور بعض اوقات ایک چھوٹا سا گناہ انسان کی ساری عبادتیں برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، قبول نہیں ہونے دیتا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک دھوبی تھا، کپڑے دھونے والا، جو لوگوں کے کپڑے دھوتا تھا، مگر ساتھ ہی ان کپڑوں کو چوری بھی کر لیتا تھا۔ لوگوں کے کپڑے دھوتا تھا لیکن ان کے کپڑے چوری بھی کر لیتا تھا۔ لوگ اس سے بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے، ہر شخص اس کی چوریوں کی وجہ سے پریشان تھا، کوئی اپنی چادر ڈھونڈتا تھا اور کوئی دھوبی کو بددعائیں دیتا تھا۔ میرے بھائیوں، پورے علاقے کے لوگ اس دھوبی سے اس قدر عاجز آ چکے تھے کہ ایک دن سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ لوگوں نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ دھوبی ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، ہمارے کپڑے چوری کر لیتا ہے، ہمیں بار بار نقصان دیتا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم ہی کر دے تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں، لوگوں کا نقصان ہونے سے بچ جائے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جب لوگوں کے دل بہت زیادہ دکھ جائیں پھر وہ انسان کے لیے بددعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی بات سنی، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ، اس چور کو ختم ہی کر دے جو تیرے بندوں کو بار بار تکلیف دیتا ہے، لوگوں کو رلاتا ہے، ان کا نقصان کرتا ہے۔ ایسے انسان کا زمین پر رہنا سراسر نقصان ہے، اسے تو اپنے پاس ہی بلا لے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ کے نبی کی دعا عام انسان کی دعا جیسی نہیں ہوتی، وہ آسمانوں کو ہلا دیتی ہے۔ دعا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے لوگو، اب تم بے فکر ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اپنے اپنے کام کرو، اور یاد رکھو تمہارے کپڑے چوری کرنے والا یہ دھوبی کل شام تک مر جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، جیسے ہی لوگوں نے یہ الفاظ سنے، پورے علاقے میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو خوشخبریاں دینے لگے کہ بس اب کل شام تک ہماری جان چھوٹ جائے گی، اب یہ چور ہمیں مزید تنگ نہیں کرے گا۔ کوئی خوشی سے اپنے گھر جا رہا تھا، کوئی راستے میں دوسروں کو یہ خبر سنا رہا تھا، اور ہر شخص کے دل میں سکون آ چکا تھا کہ اب ہماری پریشانی ختم ہونے والی ہے، اب ہمارا مزید کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، پھر آہستہ آہستہ زندگی رات گزر گئی۔ اگلا دن آیا، لوگ اپنے اپنے کام بھی کر رہے تھے مگر ان کی نظریں بار بار سورج کی طرف جا رہی تھیں، ہر کوئی شام ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے جیسے سورج ڈھلنا شروع ہوا، لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہونا شروع ہو گئیں۔ کوئی کہہ رہا تھا اب تھوڑی دیر باقی ہے، کوئی کہہ رہا تھا اللہ کے نبی کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ پھر شام ہو گئی،
سورج غروب ہونے لگا، لوگ جلدی جلدی اس دھوبی کے گھر کی طرف بھاگے کہ چلو دیکھتے ہیں آج کیا ہوا ہے، کیا وہ دھوبی مر چکا ہے، کیا اس سے ہماری جان چھوٹ چکی ہے۔ لیکن میری پیاری بہنوں، وہاں جا کر لوگوں کے قدم رک گئے، ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ دھوبی نہ صرف زندہ تھا بلکہ پہلے کی طرح چل پھر بھی رہا تھا، لوگوں سے باتیں کر رہا تھا، کپڑے اٹھا رہا تھا، دھو رہا تھا اور ہنستے ہوئے اپنا کام کر رہا تھا۔ نہ اس کے چہرے پر موت کا اثر تھا، نہ جسم پر کمزوری تھی، بلکہ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ تندرست نظر آ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ آخر یہ کیسے ہو گیا۔ پھر سب لوگ گھبرائے ہوئے دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، آتے ہی عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، آپ نے کل فرمایا تھا کہ یہ دھوبی شام تک مر جائے گا، مگر آج تو وہ پہلے سے بھی زیادہ زندہ اور تندرست نظر آ رہا ہے، آخر ایسا کیوں ہوا؟ آخر آپ کی دعا میں اثر کیوں نہیں تھا؟ اس شخص پر آپ کی دعا نے اثر کیوں نہیں کیا؟ یہ شخص آج کیوں نہیں مرا؟ اللہ کے نبی کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، لیکن اب کی بار ایسا کیوں ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اس طرح کرو، اس دھوبی کو میرے پاس لے آؤ۔ میری پیاری بہنوں، کچھ لوگ فوراً وہاں سے اٹھے، دوڑتے ہوئے اس دھوبی کے گھر کے پاس گئے اور اسے جلدی سے پکڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ وہ دھوبی خوف زدہ کھڑا تھا، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ شاید آج اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہایت غور سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بندے، سچ سچ بتانا، تو نے کل کون سا ایسا عمل کیا ہے جس نے تجھے نئی زندگی دے دی؟ کون سی ایسی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے موت کے منہ سے واپس نکال لیا؟ یہ سن کر وہ دھوبی حیران ہو گیا، کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ آواز میں کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میری تو ایک عادت ہے کہ جب بھی صبح سویرے کام کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ کل بھی میں نے معمول کے مطابق 2 روٹیاں اپنے ساتھ رکھیں اور اپنے کام کی طرف نکل گیا۔ پھر اس نے کہا، راستے میں ایک بہت ہی غریب شخص مجھے ملا، اس کے چہرے پر بھوک کے آثار صاف نظر آ رہے تھے، اس کی آنکھیں اندر دھنس چکی تھیں، جسم کمزور تھا اور وہ اس طرح لگ رہا تھا جیسے کئی دنوں سے بھوکا ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے دل کے اندر اچانک رحم آ گیا، مجھے اس پر ترس آ گیا۔ پھر میں نے اپنی 2 روٹیوں میں سے 1 روٹی اس غریب کو دے دی اور ساتھ میں کہا کہ میرے حق میں دعا کرنا۔ پھر دھوبی نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس غریب نے روٹی مجھ سے لے لی، میرے لیے بہت ساری دعائیں کی اور میں آگے اپنے کام کے لیے روانہ ہو گیا۔ شام کے وقت جب میں واپس آیا اور میں نے اپنے کپڑوں کی گٹھڑی کھولی تو اس کے اندر ایک بہت بڑا موٹا اور زہریلا سانپ تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ گئے۔ وہ سانپ بار بار اپنا منہ کھولنے کی کوشش کرتا تھا، مگر جیسے کوئی انہونی طاقت اس کا منہ بند کر دیتی تھی۔ وہ مجھے کاٹنا چاہتا تھا مگر کاٹ نہیں پا رہا تھا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس سانپ کو مار دیا اور پھر کہیں دور پھینک آیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت آ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، بے شک تمہارا دیا گیا صدقہ صرف 1 روٹی تھی، مگر اس 1 روٹی نے اس زہریلے سانپ کا منہ بند کر دیا اور اس کے اندر تمہیں کاٹنے کی طاقت ہی نہ رہی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو سارا واقعہ سنایا اور فرمایا، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک زہریلا سانپ تھا جو تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے آیا تھا، کیونکہ لوگوں کی بددعائیں تمہارے پیچھے لگ چکی تھیں، مگر تم نے اللہ کے نام پر 1 روٹی کا صدقہ دیا اور اسی صدقے نے اس زہریلے سانپ کا منہ بند کر دیا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، یہ سن کر وہ دھوبی شخص زور زور سے رونے لگا، اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ پھر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، اے اللہ کے نبی، آج کے بعد میں پختہ توبہ کرتا ہوں، اب میں کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، کبھی بھی کسی کے کپڑے چوری نہیں کروں گا اور لوگوں کو تکلیف بھی نہیں دوں گا۔ تو میری بہنوں، اب آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صرف
بلاؤں کو ہی نہیں بلکہ مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے، پھر صرف مصیبت کو ہی نہیں بلکہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، انسان ساری زندگی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے دروازوں پر تالے لگاتا رہتا ہے، مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا صدقہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی حفاظت بن جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ صدقہ صرف غریب کے ہاتھ میں جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ صدقہ پہلے آسمان تک جاتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے انسان کی تقدیر بدلتا ہے، بلاؤں کو ہٹاتا ہے، مصیبتوں کو روکتا ہے اور بعض اوقات موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن کا ہر جمعے کے دن صدقہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے روٹی کا صدقہ۔ جو شخص روزانہ اپنی حلال کمائی میں سے، اپنے رزق میں سے ایک روٹی اٹھا کر کسی مستحق انسان کو کھلاتا ہے، کسی غریب کو، کسی بھوکے کو کھلاتا ہے، کسی یتیم کو کھلاتا ہے، تو یاد رکھو موت کا وار بھی اس پر ناکام رہ جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، بھوکے انسان کے پیٹ میں جانے والی روٹی کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ روٹی دعاؤں میں بدل جاتی ہے، رحمت میں بدل جاتی ہے، اور پھر وہی دعائیں انسان کی زندگی کے گرد حصار بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو فریجوں میں کھانا بھر کر رکھتے ہیں، مگر ان کے محلے کے اندر کوئی نہ کوئی غریب بھوکا سو جاتا ہے، اور بعض غریب ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود آدھی روٹی کھا کر آدھی کسی دوسرے بھوکے کو کھلا دیتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، جس گھر سے روٹی کا صدقہ نکلتا رہتا ہے اس گھر سے رزق کبھی ختم نہیں ہوتا، برکت ختم نہیں ہوتی اور رحمت بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اب بات کرتے ہیں دوسری چیز کے صدقے کی، اور وہ ہے اچھے اخلاق کا صدقہ۔ جو شخص ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے لوگوں کے سامنے اچھا اخلاق پیش کرتا ہے، نرم لہجے میں بات کرتا ہے، لوگوں کے دل نہیں توڑتا، دوسروں کی عزت کرتا ہے، وہ بھی ڈھیروں بلاؤں سے بچ جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج کے دور میں اچھا اخلاق سب سے بڑا صدقہ بن چکا ہے، کیونکہ ہر انسان دکھ میں ہے، ہر انسان پریشان ہے، ہر دوسرا دکھنے والا انسان اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا ہے، لوگوں میں خوش بیٹھا ہے لیکن اس کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر آپ کسی کے ساتھ نرمی سے بات کر لو، کسی دکھی انسان کے چہرے پر مسکراہٹ لے آؤ، کسی غریب کی عزت بچا لو، تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اگر ان 5 نمازوں کو مکمل ٹائم اکٹھا کر لیا جائے تو تقریباً 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر انسان 5 نمازیں ایک ہی ٹائم پہ پڑھ سکتا ہے۔ اب جبکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز ہی پڑھنی ہے اور 1 گھنٹے میں پڑھ کر فارغ ہو جانا ہے، نہیں، 1 گھنٹے کی نماز ہے اور باقی تمام گھنٹوں کی جو عبادت ہے وہ ہے اچھا اخلاق، وہ ہے اچھا کردار، وہ ہے لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، وہ ہے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ اچھا اخلاق، اچھا کردار، یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے جو آپ کو بہت بڑی بلاؤں سے بچا سکتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، بعض لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں مگر زبان سے لوگوں کو زخمی کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر دوسروں کی عزت اچھالتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک صرف سجدے نہیں دیکھے جاتے، بندے کا اخلاق بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ وزنی چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، اگر نماز انسان کو نرم مزاج نہ بنائے، اگر عبادت انسان کے اندر رحم پیدا نہ کرے، اگر قرآن پڑھنے کے بعد بھی انسان دوسروں کے دل توڑتا رہے، تو پھر ایسی عبادت انسان کو صرف تھکاتی ہے، سنوارتی نہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں تیسری چیز کے صدقے کی، اور وہ ہے کسی کو عزت دینا، کسی کی رسپیکٹ کرنا۔ میری پیاری بہنوں، عزت دینے والا صدقہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ عزت دینے والا صدقہ ایسا صدقہ ہے جو انسان کے دشمن کو بھی اس کا دوست بنا دیتا ہے۔ میری بہنوں، آج کے دور میں لوگ پیسہ تو دے دیتے ہیں لیکن عزت نہیں دیتے، حالانکہ بعض اوقات ایک انسان کو روٹی کی نہیں عزت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض
غریب لوگ بھوک برداشت کر لیتے ہیں مگر بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ عزت دینا سیکھو، لوگوں سے نرم لہجے میں بات کرنا سیکھو، کیونکہ کسی کو عزت دینے والا عمل بھی ڈھیروں بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک بہت ہی غریب بوڑھا شخص روزانہ آیا کرتا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، پھٹے ہوئے تھے، جوتے ٹوٹے ہوئے تھے اور چہرے پر غربت صاف نظر آتی تھی۔ دربار کے لوگ اس بوڑھے کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے، مگر بادشاہ جب بھی اسے دیکھتا اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا، اسے عزت سے بٹھاتا اور اس کے ساتھ بڑے ہی ادب سے بات کرتا۔ ایک دن وزیر نے حیران ہو کر پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ اس غریب بوڑھے شخص کو اتنی عزت کیوں دیتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ کیونکہ میں نہیں جانتا کہ میرے محل کے اندر کوئی ایک انسان بھی خود کو بے عزت محسوس کرے۔ تو میری پیاری بہنوں، اب وقت گزرتا گیا، پھر ایک دن بوڑھا شخص مر گیا۔ وہی بوڑھا جو پرانے کپڑوں میں آتا تھا وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کے گھر سے ایک خط ملا جس میں اس نے لکھا تھا، مجھے پوری زندگی کسی نے عزت نہیں دی مگر ایک بادشاہ نے مجھے انسان سمجھا، اسی لیے میں ہر رات اس کے لیے دعائیں کرتا تھا۔ تو میری پیاری بہنوں، بعض دعائیں انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہیں جہاں اس کی عقل بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اسی لیے لوگوں کو عزت دیا کرو، کیونکہ عزت بانٹنے والا انسان کبھی خالی نہیں رہتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جمعے کے دن چوتھی چیز کے صدقے کے بارے میں، اور وہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنے والا صدقہ۔ میری پیاری بہنوں، یہ عمل تو زیرو انسان کو ہیرو بنا دینے والا ہے۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں، بہت سے لوگوں کی تاریخ پڑھی ہے، ان کی امیری کا ایک ہی راز تھا کہ وہ پرندوں کو دانہ کھلاتے تھے، پرندوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ بے زبان پرندے جب اللہ کے سامنے اپنے پروں کو ہلاتے ہیں تو ان کی دعائیں بھی عرش تک جاتی ہیں۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو کروڑوں روپے کما رہے ہیں مگر ان کے دل کے اندر سکون نہیں ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صبح سویرے اپنی چھت پر دانہ ڈال دیتے ہیں، پانی رکھ دیتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے رزق میں ایسی برکت آتی ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ بھی خود کو امیر بنانا چاہتی ہیں، زیرو سے ہیرو بننا چاہتی ہیں، تو یہ عمل ضرور اپناؤ۔ صبح سویرے پرندوں کے لیے دانہ رکھ دیا کرو، پانی رکھ دیا کرو۔ یاد رکھو، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والا انسان کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ بعض لوگ بینکوں میں پیسہ جمع کرتے ہیں اور بعض لوگ اللہ کے ہاں اپنی نیکیاں جمع کرتے ہیں، فرق صرف نیت کا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پانچویں صدقے کے بارے میں، جو ہر جمعے کے دن صبح اٹھتے ہی دینا ضروری ہوتا ہے، اور وہ صدقہ ہے گرمی کے موسم میں کسی مسافر کو، کسی پیاسے انسان کو یا کسی پیاسے جانور کو پانی پلانا۔ میری پیاری بہنوں، یہ بہت ہی بڑا صدقہ ہے۔ اس صدقے کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری پیاری بہنوں، پانی پلانے والا انسان کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ پانی پلانے والے کے رزق میں برکت آتی ہے، اس کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس کے گھر سے نحوست ختم ہوتی ہے، اس کے چہرے پر نور آتا ہے، اس کے بچوں کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے کاروبار میں ترقی آتی ہے، اس کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دے دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایک پیاسے انسان کو پانی پلانا صرف ایک نیکی نہیں، بعض اوقات یہ انسان کی آخرت بچا دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گنہگار عورت نے صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی تھی۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، سوچو، اگر ایک جانور کو پانی پلانے پر بخشش ہو سکتی ہے تو ایک انسان کو پانی پلانے پر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ تو میری بہنوں، دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں ان کے اندر ایک عادت ضرور مشترک تھی، اور وہ تھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرنا، کیونکہ جو انسان اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ اس انسان پر رحم فرماتا ہے۔ اور یاد رکھو، صدقہ صرف پیسہ خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا نام ہے۔ کسی دکھ
दुखी इंसान के चेहरे पर खुशी लाने का नाम है, किसी भूखे को खाना खिलाने का नाम है, किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम है, किसी बेइज्जत इंसान को इज्जत देने का नाम है। यही वो अमाल हैं जो इंसान की तकदीर बदल देते हैं और यही वो सदक़े हैं जो बलाओं को टाल देते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, इस साल यानी ज़ुल्हज के इस महीने में पहले जुम्मे बल्कि हर जुम्मे में इन 5 चीज़ों का सदका ज़रूर देना। इंशाअल्लाह तुम जल्द अज जल्द बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओ।